بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ سامعین کرام، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اپنے عدل کی وجہ سے بہت مشہور ہیں اور عدل کے ساتھ ساتھ وہ احتساب کے معاملے میں بھی بہت سخت تھے۔ سامعین کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دورہ خلافت میں اپنے آفیسروں کو، اپنے سپہ سالاروں کو اور اپنے مقرر کردہ جو آفیسران تھے ان کے ساتھ کس طرح سے احتساب کیا، اس کے چند نمونے، اس کے چند واقعات آپ دیکھیں گے آج کی اس ویڈیو میں، جس سے آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے عدل اور ان کے کڑے احتساب کا آپ کو علم ہوگا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے آفیسروں کے ساتھ کس طرح کڑا سلوک کرتے تھے۔ تو ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، میں اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ میرے چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ڈیلی نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے، آپ ہماری ویڈیو کو بر وقت دیکھ سکیں۔ ناظرین کرام، خلیفہ وقت کا سب سے بڑا فرض حکام کی نگرانی اور قوم کے اخلاق و عادات، ان کی عادتوں کی حفاظت ہے۔ ناظرین کرام، عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس فرض کو انہوں نے نہایت ہی اہتمام کے ساتھ انجام دیا۔ وہ اپنے ہر عمل سے عہد لیتے تھے، ان سے وعدہ لیتے تھے کہ وہ جو ترک گھوڑا ہے اس پر سوار نہیں ہوں گے اور باریک کپڑے نہ پہنیں گے۔ اس کے علاوہ جو آٹا ہوتا ہے وہ چھنا ہوا آٹا نہیں کھائیں گے اور اپنے دروازے پر دربان نہ رکھیں گے، یعنی کہ جس کو آج ہم اپنی زبان میں گارڈ بھی کہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اہل حاجت کے لیے دروازہ ہمیشہ وہ کھلا رکھیں گے، اسی کے ساتھ ان کے مال و اسباب کی فہرست بھی تیار کر کے محفوظ کر لیا کرتے تھے، اور جب کسی عمل کے مالی حالت میں غیر معمولی اضافے کا علم ہوتا تھا تو آپ جائزہ لے کر اس کا آدھا مال بٹا لیتے تھے اور اس مال کو بیت المال میں داخل کر دیتے تھے۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ بہت سے اعمال اس بلا میں مبتلا ہوئے۔ خالد بن ساق نے اشعار کے ذریعے سے عمر کو اطلاع دی۔ انہوں نے سب کے املاک کا جائزہ لے کر آدھا آدھا مال بٹا لیا اور بیت المال میں داخل کر لیا۔ ناظرین کرام، موسم حج میں عام اعلان ہوتا تھا کہ جس عمل سے کسی بھی شخص کو کسی رعایا میں سے کسی کو کوئی شکایت ہے تو وہ فوراً دربار خلافت میں پیش ہو کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت کرے۔ چنانچہ ذرا سی شکایت پیش ہوتی تھی اور ایک تحقیق کے بعد اس کا تدارک کیا جاتا تھا۔ ایک دفعہ ایک شخص نے شکایت کی کہ آپ کے فلاں عامل نے مجھ کو بے قصور کوڑے مارے ہیں، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مستغیث کو حکم دیا کہ وہ مجمع عام میں اس عامل کو کوڑے لگائے۔ ناظرین کرام، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے التجا کی کہ اعمال پر یہ امر گراں ہوگا۔ ناظرین کرام، پچھلی کچھ ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ حضرت عمر بن عاص ایک بہت بڑے سپہ سالار تھے اور انہوں نے یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے التجا کی کہ یہ جو عمل ہے، یہ جو آپ نے کہا ہے، جو سزا دی ہے، یہ اعمال کے لیے بہت گراں ہوگا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ملزم سے انتقام نہ لوں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت سماجت کر کے مستغیث کو راضی کیا، یعنی کہ جو دوسرا شخص تھا جس نے شکایت لگائی تھی اس کو راضی کیا کہ وہ ایک نازیے کے عوض دو اشرفیاں لے کر اپنے حق سے باز آئے۔ ناظرین کرام، اسی طرح حضرت خالد سیف اللہ جو اپنی جان بازی اور شجاعت کے لحاظ سے تاج اسلام کے گوہر و شوار اور اپنے زمانے کے نہایت ذی عزت اور صاحب اثر بزرگ تھے، محض ان کو اس لیے معزول کر دیا گیا تھا کہ انہوں نے ایک شخص کو انعام دیا تھا
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ہوئی تو انہوں نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار اعظم کو لکھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جو انعام اپنی گرہ سے دیا تو اسراف کیا ہے، اور اگر بیت المال سے دیا ہے تو خیانت کی ہے، دونوں صورتوں میں وہ معزولی کے قابل ہیں۔ اسی طرح ناظرین کرام، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بصرہ کے گورنر تھے، ان کے متعلق شکایت گزری کہ انہوں نے اسیران جنگ میں سے 60 رئیس زادے منتخب کر کے اپنے لیے رکھ چھوڑے ہیں، اور کاروبار حکومت زیاد بن سفیان کے سپرد کر رکھا ہے، اور یہ کہ ان کے پاس ایک لونڈی ہے جس کو نہایتی اعلیٰ درجے کی غذا پہنچائی جاتی ہے جو عام مسلمان کو میسر نہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری سے مؤاخذ کیا۔ اور سامعین کرام، جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے اپنے 2 اعتراضوں کا جواب بالکل تسلی بخش دیا، لیکن تیسرے شکایت کا کچھ جواب نہ دے سکے، چنانچہ لونڈی ان کے پاس سے لے لی گئی۔ جناب ناظرین کرام، اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ میں ایک محل تعمیر کرایا جس میں دیوڑی بھی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس خیال سے کہ اہل حاجت کو رکاوٹ ہوگی، انہوں نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ جا کر دیوڑی میں آگ لگا دیں۔ چنانچہ اس حکم کی تعمیل ہوئی اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے دیکھتے رہے۔ ناظرین کرام، ایاز بن غنم عامل مصر کی نسبت شکایت پہنچی کہ وہ باریک کپڑے پہنتے ہیں اور ان کے دروازے پر دربان بھی مقرر ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی تحقیق پر مأمور کیا۔ محمد بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر پہنچ کر دیکھا تو واقعی دروازے پر دربان موجود تھا اور ایاز باریک کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ اسی ہیئت اور اسی لباس کے ساتھ وہ ان کو مدینے لے آئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا باریک کپڑا اتروا دیا اور بالوں کا کرتا پہنا کر جنگل میں بکریاں چرانے کا حکم دیا۔ ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انکار کی مجال نہ تھی، مگر وہ بار بار کہتے رہے کہ اس سے تو مر جانا بہتر ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو تمہارا آبائی پیشہ ہے، اس میں آر کیوں ہے؟ ایاز نے دل سے توبہ کی اور جب تک زندہ رہے اپنے فرائض نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیتے رہے۔ سامعین کرام، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرب جیسی فخار قوم سے فخور اور غرور کی تمام علامتیں مٹا دی، یہاں تک کہ آقا اور نوکر کی تمیز باقی نہ رہنے دی۔ ایک دن صفوان بن امیہ نے ان کے سامنے ایک خوان پیش کیا، یعنی کہ کھانے کی کچھ چیزیں پیش کی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقیروں اور غلاموں کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا اور فرمایا کہ خدا ان لوگوں پر لعنت کرے جن کو غلاموں کے ساتھ کھانے میں آر آتا ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے رتبے کے صحابی تھے، مجلس سے جب اٹھتے تو لوگ ادب اور تعظیم کے خیال سے ساتھ ساتھ چلتے۔ اتفاق سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی وہاں پر آ نکلے اور یہ حالت دیکھ کر ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دھرا لگایا۔ ان کو نہایت ہی تعجب ہوا اور کہا، خیر تو ہے؟ عمر نے فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ امر متبع کے لیے فتنہ اور تابع کے لیے ذلت ہے۔ سامعین کرام، آپ لوگوں نے پہلے بھی سنا تو ہوگا کہ عرب کے لوگ شاعر و شاعری بہت کیا کرتے تھے۔ تو ناظرین کرام، شاعر و شاعری کے ذریعے ہجو و بدگمانی عرب کا عام مذاق تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت سختی سے اس کو بند کرا دیا۔ عطیہ اس زمانے کا مشہور ہجو گوئی شاعر تھا۔
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو قید کر دیا اور آخر اس شرط پر رہا کیا کہ پھر کسی کی حجور نہیں لکھے گا۔ ہوا پرستی، رندی اور آوارگی کی نہایت شدت سے روک تھام کی۔ شعراء کو اشعار میں عورتوں کا نام لینے سے قطعی طور پر منع کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ شراب خوری کی سخت سزا کر دی، 40 درے سے 80 درے کر دیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا بڑا خیال تھا کہ لوگ اعجاز پرست اور تنعم کی زندگی میں مبتلا ہو کر سادگی کے جوہر سے خالی نہ ہو جائیں۔ افسروں کو خاص طور پر عیسائیوں اور پارسیوں کے لباس اور طرز معاشرت کے اختیار کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ سفر شام میں مسلمان افسروں کے بدن پر حریر، دیبا کے حلے اور پرتکلف قبائیں دیکھ کر اس قدر خفا ہوئے کہ ان کو سنگریز مارے اور فرمایا، تم اس واضح میں میرا استقبال کرتے ہو۔ مسلمانوں کو اخلاقی ضمیمے سے باز رکھنے کے ساتھ ساتھ مکرم اخلاق کی بھی خاص طور پر تعلیم دی۔ مساوات اور عزت نفس کا خاص خیال رکھتے تھے اور تمام اعمال کو ہدایت تھی کہ مسلمانوں کو مارا نہ کریں، اس سے وہ ذلیل ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، یہ تھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کڑے احتساب جن کا آج آپ کے ساتھ کچھ واقعات کا آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا اور ہو سکے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، واٹس ایپ پر، فیس بک پر اور انسٹاگرام پر۔ ملیں گے اپنی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔